بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ سابق گورنر خیبر پختونخوا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما بیرسٹر مسعود کوثر صاحب میرے ساتھ پشاور پریس کلب میں موجود ہیں۔ بیرسٹر صاحب، آپ نے آج پریس کانفرنس کی، بڑی حقیقت پسندانہ اپنی باتیں کی۔ جو پیپلز پارٹی کی اس وقت صورتحال ہے مجموعی طور پر ملک میں اور پھر خیبر پختونخوا میں، اس ساری صورتحال سے آپ مطمئن ہیں؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے، مرکز میں بھی اور وفاق کی سطح پہ اور پھر صوبے کی سطح پر بھی۔ دیکھیں، ہم تمام جتنے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھی ہیں وہ یقیناً موجودہ صورتحال سے مطمئن نہیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس پارٹی کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے رکھی تھی، جس کو پھر آگے محترمہ بینظیر صاحبہ نے بڑھایا، جس کے لیے لاکھوں ہزاروں کارکنوں نے قربانیاں دیں، جیلیں کاٹیں، کوڑے کھائے، اب اس پارٹی کو بہت ہی محدود کر دیا گیا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کو ان اصولوں سے تھوڑا سا انحراف تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ان اصولوں پہ اتنا سنجیدگی سے عمل نہیں ہو رہا جتنا کہ پیپلز پارٹی تقاضا کرتی ہے۔ ہم ابھی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک پروگریسو، ترقی پسند جمہوری قومی پارٹی کی ضرورت ہے، جو اس وقت اس ملک میں موجود نہیں ہے، اور یہ کردار صرف پاکستان پیپلز پارٹی ادا کر سکتی ہے، اپنی بنیادی فلسفے کی وجہ سے، اپنی تاریخ کی وجہ سے اور اپنے پروگرام کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اوروں سے سستی بھی ہو رہی ہے تو ہم میدان میں آئیں اور اس پارٹی کو اسی مقام پہ پہنچائیں جس کی توقع پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اور عوام کی بھی یہی توقعات ہیں۔ ہم ان توقعات کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ الیکشن کے بعد امید تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر حکومت بنائیں گے۔ حکومت میں تو نہیں ہے لیکن آئینی عہدے آج پیپلز پارٹی کے پاس ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کو صدر کا عہدہ نہیں لینا چاہیے تھا، گورنرز کے عہدے نہیں لینے چاہیے تھے؟ دیکھیں، اب میں جو بھی کہوں کہ لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا، اس کی رائے تو ہم نے اس وقت دی جس وقت ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ عہدے نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا، تو اس سے نقصان ہو رہا ہے پارٹی کا کیا؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اس حکومت کی اونرشپ جو ہے نا، اس پہ سوالیہ نشان آتا ہے، کیونکہ اس حکومت کے کو ابھی تک اونرشپ نہیں ملی کسی ایک پارٹی کی۔ تو کوئی لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی حکومت ہے، کوئی کہتے ہیں فلاں کی حکومت ہے، کوئی کہتے ہیں فلاں کی حکومت ہے، تو ہم اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ بھی نہیں ٹھہرا سکتے کہ ہمارے اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، کس کی حکومت ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کمزور حکومت ہے، ہاں، جس کی بنیادیں بہت کمزور ہیں، جمہوری انداز سے دیکھیں یا عوامی انداز سے دیکھیں۔ یہ طاقتوروں کی کمزور حکومت ہے؟ دیکھیں، میرا تھوڑا سا اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے، اور اگر ہم اپنے آپ کو جمہوری انداز میں نہ صرف منظم کریں بلکہ اس پہ عمل بھی کریں تو کبھی بھی جو غیر سیاسی قوتیں ہیں وہ ہم ان کو سپیس دیتے ہیں، سپیس نہیں دینی چاہیے۔ اور اب بھی دیکھیں کہ عمران خان صاحب پھر وہی بات کرتے ہیں کہ میں سیاسی لوگوں سے بات نہیں کروں گا۔ آپ سیاسی لوگوں کا آپ پسند ہیں یا نہیں، یہ بات کریں تاکہ وہ ان کو سیکیورٹی ملے کہ ہم تمام سیاسی لوگ ایک پیج پہ ہیں، تو پھر غیر سیاسی قوتیں اس سے کمزور ہوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے اسپیکر کا عہدہ لینے سے انکار کیا تھا، آپ نے گورنر کا عہدہ لینے سے کیوں انکار نہیں کیا تھا؟ دیکھیں، میں نے تو گورنر کا عہدہ اس لیے کہ مجھے پتہ تھا کہ گورنر کی کیا فرائض ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایمانداری سے وہ فرائض ادا کیے۔ ملک میں بالخصوص خیبر پختونخوا میں پارٹی کو کیسے منظم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ میری ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ مجھے حکومتی عہدوں سے پارٹی کے ذمہ داریوں پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں آپ کھل کر کام کر سکتے ہیں۔ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کے معاملات ذرا مختلف ہو جاتے ہیں اور محدود ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی کو اب دوبارہ منظم کرنے کے لیے زرداری صاحب کو، بلاول صاحب کو اور ہم سب کو مل کر ایک صحیح کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ اس کو دوبارہ بھٹو اور بے نظیر کی پارٹی بنایا جا سکے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب اور علی امین گنڈاپور صاحب کے مابین جو لفظی جنگ ہے، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے ایک بات کہوں، یہ ہمارے پاس اور بھی آپشنز تھیں کہ ہم کسی اور کو گورنر لگاتے ہیں، لیکن شاید ہماری قیادت نے یہ سوچا کہ چونکہ چیف منسٹر جو ہیں وہ ڈی اے خان سے ہیں
تو گورنر یہ خان کو تو دونوں میٹھی میٹھی باتیں کریں گے تو ان کے تعلقات اچھے ہوں گے. ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تو اتنی تلخ کلامی کریں گے. ان کو اپنے اپنے کام پہ توجہ کرنی چاہیے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ.